السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ اس ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں SIFC ایپکس کمیٹی کے تعارفی اجلاس کی، جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے۔ پرائم منسٹر نے کچھ باتیں وہاں پر کی ہیں، وزراء اعلیٰ بھی چاروں صوبوں کے شریک تھے اس کے اندر۔ اور جو بات ہوئی ہے بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کی طرف سے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کو چاہیے، اور بیرونی سرمایہ کار کو راغب کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کی ہے پرائم منسٹر نے، یہ اتنا بڑا کال و فیل کا تضاد محسوس ہوتا ہے اف یو لک ایٹ اٹ، کہ ایک تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود ملک کا عجیب و غریب حشر کر دیا ہے، آپ اس کا ستیہ ناش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کو مطلب کہ آپ بیرونی سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل انویسٹر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ۔ کہیں پر جا کر آپ کسی تھیری میں کورس کی کتاب میں پڑھ لیں بزنس کی، یا پھر آپ پریکٹیکلی جا کر پوری دنیا میں کہیں پہ دیکھ لیں، جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس نے انٹرنیشنل لیول سے انویسٹ کرنا ہوتا ہے اپنا سٹیک آپ کے ملک میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے، کم از کم سازگار ماحول تو ملے، پتہ تو ہو کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے، اور یہاں پر جب وہ اپنی سرمایہ کاری کرے گا تو وہ محفوظ ہوگی۔ پاکستان میں جو حالات آپ لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں، وہ انوائرمنٹ کنڈیوسو ہے۔ آپ مطلب کہ یہاں پہ بین الاقوامی سطح پر، کل ابھی کانگریس میں وہ ہیئرنگ اٹینڈ کر کے آئے ہوں ڈونلڈ لو کی، اور اس کے اندر ڈونلڈ لو یہ بول رہا ہے کہ پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، پاکستان میں سیاسی طور پر دھاندلی کے جو الزامات ہیں، اور سوشل میڈیا پہ سینسرشپ ہے، اور دیگر معاملات، اور انسانی حقوق کی پامالی، یہ ساری باتیں ڈونلڈ لو نے کل کی ہیئرنگ میں کی ہیں۔ اس کو آپ چھوڑ دیں ایک طرف کہ اس نے کہا عمران خان کے اس بیانیے میں حقیقت نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے اوپر علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو بات ہوئی ہے نا، امریکہ میں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت چیلنجز کا شکار ہے اس وقت، اور پاکستان میں ٹارچر کے واقعات، اور انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات، اور دھاندلی کے معاملات، اور یہ ساری باتیں وہاں پہ ٹیک اپ ہوئی ہیں۔ تو جب آپ اپنے ملک کی پکچر یہ دے رہے ہیں ایٹ دی انٹرنیشنل لیول، تو آپ پھر دوسری طرف بات کرتے ہیں بین الاقوامی سرمایہ کاری کی۔ مطلب کہ یہ تو کال و فیل میں تضاد ہے نا، آپ کا عمل کچھ اور ہے اور آپ کا کال اور خواہش کچھ اور ہے۔ اس طرح آتا ہے بیرونی سرمایہ کاری، اس طرح سے آتی ہے، اس طرح سے آتا ہے انٹرنیشنل انویسٹر، اس طرح سے تو نہیں آتا۔ آپ نے اپنے ملک میں جو کچھ کیا پچھلے 2 سال میں، جس طرح سے معاملات کو آپ آگے لے کر چلے ہیں، جس طرح سے پولیٹیکلی منور کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اور جس طرح سے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، اور انشور کرنے کے لیے کہ جو آپ کا سیاسی حریف ہے وہ مقبول ہونے کے باوجود پاور میں نہ آ سکے، اور انشور کرنے کے لیے کہ اس کے خلاف مقدمات بن جائیں، اور اتنے بن جائیں کہ وہ جیل سے باہر نہ نکل سکے اور جیل میں ہی رکے، آپ نے اپنے عدالتی نظام کا، قانون کا، رول آف لاء کا، اسٹیبلٹی کا ستیہ ناش اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ آپ نے اس کا مذاق بنایا، آپ نے پاکستان کو ایک عجیب و غریب بنانا ریپبلک کے طور پر پریزنٹ کیا بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اینڈ ناؤ یو تھنک دیٹ کریٹنگ دیز platforms like SIFC and passing such شوگر اسٹیٹمنٹس لائک کہ جی ہمیں چیلنجز ہیں، اور جی سرمایہ کاروں کے لیے یہاں پہ ہم ماحول دیں گے سازگار۔ آرمی چیف کا بھی وہ ایک اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہوا ہے کہ جی انہوں نے حکومت کے معاشی اقدامات پر مسلح افواج کی بھرپور حمایت اور معاشی صلاحیت کے فروغ کے لیے محفوظ سازگار ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو آرمی چیف کی یقین دہانی ایک طرف، لیکن جو ماحول ہے وہ دوسری طرف، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، میٹیریل کنڈیشنز پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ لوگ یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں، یہ بیرونی سرمایہ کار جو ہے یہ پاکستان کا ووٹر سپورٹر نہیں ہے جس کو آپ نے 76 سال سے لارا دیا ہوا ہے، اور لارے کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ تمہیں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف دوں گا، مجھے ووٹ دو۔ اور بھائی یہ بیرونی سرمایہ کار ہے، یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، یہ اپنے سٹیک کو دیکھنے والے، یہ باقاعدہ طور پہ سٹڈی کرنے والے، سواٹ انالیسز اپنی انویسٹمنٹ سے پہلے کریٹ بنانے والے لوگ ہیں، جس میں اسٹرینتھ، ویکنیسز،
ساری وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تھریٹس اپرچونٹیز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ملک کا ماحول کیا ہے، حکومت کیا ہے، کون حکومت کر رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، کوئی اکنامک پالیسی ہے نہیں ہے، لانگ رن ہے، شارٹ رن ہے، یہ ساری باتیں دیکھنے والے لوگ ہیں۔ ایسی کمپنیز ہیں جن کے بجٹس آپ کے پورے ملک پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہیں، ان کے پاس جو تھنک ٹینک ہے، ان کے پاس جو انٹلیکچوئل ہیں، ان کی جو فائنینشیل پروجیکشنز ہیں وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم بنائیں گے، اس پہ بیٹھ جائیں گے، سارے اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد بیرونی سرمایہ کار کو آواز دیں گے اور وہ بھاگا آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرنے کی۔ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ جو مینوورنگ اور مینیپولیشن اور کنٹرول اور رول آف لاء کی خرابی اور انصاف کا ناپید ہونا پاکستان میں، اس کو ختم کریں۔ آپ سب سے پہلے انشور کریں بین الاقوامی سطح کو کہ دس از اے سوسائٹی دیٹ از بیسڈ آن میریٹوکریسی، یہاں پہ میرٹ ہے، یہاں پہ قانون اور میرٹ کے مطابق معاملات آگے۔ بیرونی سرمایہ کار کے ساتھ کل کو کوئی ہاتھ کرتا ہے تو پتہ ہوگا جی کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، آربٹریشن کے تھرو، عدالتوں کے تھرو، حکومت کے تھرو اس کو فیسیلیٹیشن ملے گی یا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، تو پھر وہ اپنا پیسہ لے کر آئے گا۔ تو یہ آپ جتنے مرضی ڈرامے ڈکوسلے لگائیں، بنائیں، بتائیں لوگوں کو، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق پڑے گا پاکستان، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو erase the difference between what we say and what we do، اس کو ختم کرنے کے جس دن ہم وہ ختم کریں گے، معاملات آپ دیکھیں کہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کرنی تھی۔ اب دوسری جو بات ہے وہ مجھے پی ٹی آئی کے حوالے سے کرنی ہے، اور اکثر میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جب کوئی تنقیدی اپنا تجزیہ دیتا ہوں تو پھر پی ٹی آئی والے اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں، اکثر اپنی اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، اور ناپسند کرتے ہیں اس تجزیے کو، اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں بات کروں تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ اب پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ دکھانا چاہیے کہ وہ بھی جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر میرٹ کی بات کرتا ہے، وہ میریٹوکریسی کی بات کرتا ہے، تو پھر وہ بھی میرٹ کو اپریشیٹ کیا کریں irrespective آف دا فیکٹ کہ ان کا بندہ بھی اگر میرٹ کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔ میں یہ سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور کا، ایک تقریر فرما رہے ہیں وہ اپنے علاقے میں کسی جگہ میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بناؤ، رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کر اس کے بیٹے کو کہو کہ آپ کے والد کو جہنم سے بچائے۔ Now this is سی ایم کے پی کے ٹاکنگ۔ عوام غیرت کرے، رشوت خور کو موقع پر سزا دے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور یہ کس قسم کا پرچار کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے پی کے؟ مطلب کہ ہم یہاں پر کھپ گئے وی لاگز کر کے کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، حق کے دفاع، حق کے وکلا، حق کے جرا نہیں مل رہا۔ تو یہ آپ عوام کے ہاتھ میں کون سی بندوق دینے لگے ہیں یا کون سی ماچس پکڑانے لگے ہیں عوام کے ہاتھ میں کہ وہ جنگل پورا جلا دیں، کہ وہ اپنی مرضی سے ٹرائل کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ یہ رشوت خور ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے سر پہ موقع پہ اینٹ مارے اور اس کے گھر والوں کو بولے جا کے کہ جی اس کو جہنم سے بچائے کیونکہ رشوت مانگ رہا تھا۔ کتنے لوگ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں، کتنے لوگ اس کے اوپر اس کو مس یوز کر کے آپ نے تھوڑے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ نے دیکھیں پاکستان میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اسٹریٹ جسٹس کے، اور بعد میں اس کے بعد ایک دم میڈیا پر چلتے اور پھر باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اتنے ہائیسٹ لیول پہ، وہ ایک بھائیوں کا واقعہ ہوا تھا سیالکوٹ میں، منیب اور مغیث، مجھے یاد ہے میں نے نیا اپنے میڈیا کے کریئر کا آغاز کیا تھا، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہوئے۔ تو جو ڈاکو بھی پکڑے جاتے رہے ہیں کراچی میں اور عوام اسٹریٹ جسٹس کرتی رہی ہے، وہ بھی غلط ہے قانونی طور پہ، آپ اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ پتہ ہے کہ یہ بندہ ڈاکو ہے، بٹ دیٹ criminal is supposed to be handed over to the police۔ مطلب کہ یہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں رول آف لاء کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی، فیئر ٹرائل نہیں، ڈیموکریسی نہیں، اور انسانی حقوق نہیں۔
تو دوسری طرف اگر سی ایم کے پی کے اس طرح کی گفتگو کریں اور عوام کے ہاتھ میں یہ ماچس دے دیں یا بندوق دے دیں کہ بھائی جاؤ آپ ہی سزا دیو, سر پاڑو جا کے انہوں دا جڑے رشوت مانگ دے نے, بجائے اس کے کہ آپ سسٹم کو بہتر کریں. سر حضور والا, دس از ناٹ یور جاب ٹو ٹیل پیپل ٹو ٹیک لا ان دیئر ہینڈس. یور جاب از ٹو میک شیور کہ جو غریب آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ جی اس شخص نے مجھ سے رشوت مانگی ہے, چاہے وہ پٹواری سے لے کے آئی جی تک کیوں نہ ہو, کمشنر تک کیوں نہ ہو, آپ فوری طور پہ اس کے خلاف ایکشن لیں اور میک شور کریں کہ قانون کے کٹہرے میں وہ آئی جی کمشنر کھڑا ہو, اور اگر وہ گلٹی ہے اس کو سزا ملے. امریکہ میں ابھی کل کی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ امریکہ میں 4 یا 5 پولیس والوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انہوں نے بہت عرصے تک یہاں پر جو کچھ کرمنلز تھے ان کو پکڑتے تھے تو ان پہ تشدد کرتے تھے, ان سے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور ان سے بیانات لینے کے لیے, اور ان کو میل ٹریٹ کرتے تھے اور سیکشولی ہراس کرتے تھے. اس کے اوپر انٹیروگیشن انکوائری ہوئی, سامنے آئے وہ 4-5 پولیس افسر ہے. عدالت نے 40 سال کی سزا دی ہے. کین یو امیجن 40 years in prison pronounced by the court to the police officers. تو یہ کریں کام کے پی کے میں وزیر اعلیٰ صاحب, کیڑے پاسے لے چلے ہو عوام نو, تہاڈی مہربانی, خدا دا خوف کرو, اے حرکتاں نہ کرو. تو ایک یہ بات. اگلی بات جو آپ سے کرنی ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے عدالت نے نوٹس تو لیا ہے, اور سپرنٹینڈنٹ کو یہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اس کو شو کاز نوٹس بھی کیا ہے اور اس سے جواب بھی طلب کر لیا کہ عدالت کے احکامات کے باوجود عمران خان سے کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, باشمول ان کے گھر والوں کی. اچھا, ایک اور بات جو پی ٹی آئی پہ تنقیدی آج میں کچھ تجزیہ کر رہا ہوں, اس میں ایک زلفی بخاری کا ٹویٹ جس میں انہوں نے ایک طرف عمران خان کی تصویر ہے, دوسری طرف مریم نواز کی تصویر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب پودا لگاتے تھے تو اس میں بھی تھا پلانٹ فار پاکستان, اور مریم نواز کی جو ٹیم ہے وہ مریم کو انہوں نے الفاظ استعمال کیے, دے ٹرائنگ ٹو میک مریم اے پور کاپی آف عمران خان. آئی تھنک کہ مریم نواز بھی بڑی اسٹرانگ ہیڈڈ ہے, شی وڈ نیور لائک ٹو بیکم اے پور کاپی آف عمران خان. وہ اپنے تئیں بہت اونچی فلائٹ پر ہے, خان صاحب اپنے تئیں ہیں. تو پی ٹی آئی کو اب یہ بچگانہ چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے. اگر پلانٹ فار پاکستان وہاں لکھا تھا پلانٹ فار پاکستان, تو پلانٹ فار پاکستان ہی بولیں گے نا, جسمی دور میں پاکستان کے لیے پودا لگے گا, پلانٹ فار پاکستان, پاکستان کے لیے پودا لگاؤ. اب یہ اردو میں بھی بولنا ہے تو ایسے ہی بولنا ہے, انگریزی میں بھی بولنا ہے تو ایسے ہی بولنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, دے سو پیٹی میٹرز. بلکہ مجھے میرا پرابلم یہ ہے, مجھے تکلیف اس طرح سے ہوتی ہے کہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے, ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ہمارا غریب آدمی اس وقت تڑپ رہا ہے. نیپرا نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی یہ نیپرا کی طرف سے 6 ڈسٹریبیوٹرز کی طرف سے, جس میں گیپکو, میپکو, کیسکو, ٹیسکو, پیسکو, سیپکو, انہوں نے مل کے کہا ہے کہ جی 970 ارب تقریباً جو ہے وہ مزید عوام سے آپ لیں اگلے مالی سال میں. تو اتنا بڑا بجلی کا بم گرنے والا ہے عوام کے اوپر. تو آپ ان چھوٹی چیزوں میں سے نکلیں اینڈ یو اسٹینڈ ٹال فار بگر ایشوز اور اس کے اوپر بات کریں. اب یہ عمران خان ہیرو ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے عمران خان کا قد ہے, اسٹیچر ہے, اس کو بہت سیلیبریٹ کیا گیا, بالکل سیلیبریٹ کیا بھی جانا چاہیے. لیکن اب دوسرے کو نیچا دکھا کے جو ہے نا اپنے لیڈر کی تعریف کرنا, اس سے اب پی ٹی آئی کو باہر نکلنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اور مریم نواز پہ تنقید کرنی ہے ضرور کریں, سیاسی طور پہ کریں, پرفارمنس جو ان کی ایز چیف منسٹر ہے اس کے طور پر کریں, لیکن یہ پرسنالٹی کو ٹارگٹ کرنا اور اس طرح کرنا, یہ بچپنے سے اور بچگانی حرکتوں سے میرے خیال میں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کا ایک اور اس ویلاگ میں جو آخری خبر آپ سے شیئر کر لوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں, اس پہ تحقیقات جو ہونی چاہیے اس میں جوڈیشل کمیشن بنے اور ساتھ معقول تعداد میں الیکشن ٹرائبیونلز بنائی جائیں, کیونکہ 440 حلقوں کے لیے 2 عدالتوں کا لگنا, اور اس میں بھی وہ 2 جج صاحبان فلی ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے ٹو دی ٹرائبیونل ورک ریلیٹڈ ٹو دی الیکشنز ریگنگ ایلیگیشنز, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کو بڑھانا اور سرٹنلی بڑھایا جانا چاہیے. اس پاس سے نہیں سوچنا ایس آئی ایف سی اور ادھر بیٹھ کے ساروں نے اسٹیٹمنٹس اور جی کنڈیوسو انوائرمنٹ محفوظ دیں گے اور وہ وہاں سے پی ایم صاحب جی آؤ جی سرمایہ کار, آتا ہے سرمایہ کار اس طرح آپ کے ملک میں, مہربانی فرمائیں ملک کو بہتر کریں. اور انشاءاللہ اتنا پوٹینشل ہے اس ملک میں,
اور اتنا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے اور اوورسیز پاکستانی اتنے زیادہ ہیں. اب میں یہاں پہ خود باہر اوورسیز بیٹھا ہوا ہوں, میرا انٹریکشن بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ دینا چاہتے ہیں, لانا چاہتے ہیں, موقع فراہم کر سکتے ہیں, کمپنیز کو لا سکتے ہیں, ملٹی نیشنلز کو, بٹ فرسٹ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.